بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے مقدماتی ابحاث میں ہم موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں اور خود متن کتاب اور اس کی موضوعات کی طرف جانے سے پہلے مقدمتاً ہم کچھ کلامی مکاتب کا تعارف پیش کر رہے ہیں. یہ ایسے مکاتب کلامی ہیں جن کے آراء اور جن کے نظریات کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے اندر ہمیں وقتاً فوقتاً بار بار دیکھنے کو ملیں گے. تو مناسب ہے کہ آپ ان مکاتب کلامی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی جانکاری رکھتے ہوں اور ان کے نظریات بھی آپ کے ذہن میں اجمالاً موجود ہوں تاکہ آپ کو ان کی کسی بھی رائے کے آنے کی صورت میں آپ اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. تو ہم مقدمتاً مختلف مکاتب کلامی اسلامی کے اوپر بات کرتے ہوئے آج ہم اشاعرہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا مکتب ہے اور آج کی اہل سنت دنیا میں یعنی متعارف مکتب کلامی ہے عقیدہ کے حوالے سے. بہت بڑی تعداد اہل سنت کی اس وقت اگر سارے کے سارے نہ کہیں تو بہت بڑا حصہ جو ہے اس وقت اہل سنت اس مکتب کے ماننے والے ہیں. تو اس مکتب کا ہم مختصراً انشاءاللہ تعارف پیش کریں گے اس درس میں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کسی اور مکتب کی طرف کے تعارف پیش کرنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اشاعرہ معتزلہ کے بعد وجود میں آنے والا یا معتزلہ کے بعد جو عالم اسلام کے اندر مکاتب کلام اسلامی میں ایک بہت بڑا مکتب ہے وہ اشاعرہ ہے. اشعری مسلمانوں کا ایک فرقہ جس کی بنیاد ابو الحسن اشعری نے رکھی، امام ابو الحسن اشعری نے رکھی. 40 سال کی عمر تک اپنے استاد شیخ علی الجبانی معتزلی کا پیرو رہا، مگر بعد میں مسئلہ خلق قرآن پر جو معتزلہ کا بنیادی عقیدہ تھا اپنے استاد کے نظریات سے برگشتہ ہو گیا اور ایک نئے مسلک کی بنیاد ڈالی. لیکن اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے ابو الحسن حسن بصری سے اختلاف کے نتیجے میں مکتب کلامی معتزلہ جو وجود میں آیا اور ایک کافی عرصہ ان کا عروج کا رہا اور ایک زمانہ ان کا جو ہے کلامی مکتب کے طور پر بہت بڑا ایک عروج رہا. اس کے بعد اشعری امام ابو الحسن اشعری جو کہ خود بھی معتزلی تھے اور مکتب معتزلہ ہی کے پیروکار تھے اور ان کے ساتھ چل رہے تھے 40 سال تک یعنی معتزلی عالم دین شیخ علی الجبانی جن کا بار بار تذکرہ آپ کو کتاب کشف المراد میں بھی ملے گا اور کلامی ان کے بڑے آراء ہیں اور بڑے ڈسکس ہونے والے ہیں. تو ان کے شاگرد تھے امام ابو الحسن اشعری. 40 سال تک ان کو پیروکار رہا ہے. آخر میں جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ معتزلہ کے اصول میں اصول خمسہ میں سے ایک اصل یہ ہے کہ یہ خلق قرآن وغیرہ کو مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے الگ ہے. تو شیخ علی جبانی جو کہ معتزلی تھے ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ قرآن مخلوق ہے، خلق قرآن کے قائل تھے. لہٰذا یہاں سے امام ابو الحسن اشعری کو اپنے استاد سے اختلاف ہوتا ہے اور اپنے استاد سے اختلاف کے نتیجے میں وہ ان سے برگشتہ ہوتے ہیں. بالکل جس طرح حسن بصری سے واصل بن عطا اور عمر بن عبید وغیرہ الگ ہوئے تھے، اسی طرح شیخ علی الجبانی سے ان کے شاگرد امام ابو الحسن اشعری جدا ہوتے ہیں اور ایک نئے مسلک کی بنیاد ڈالتے ہیں. تو آج عموم اہل سنت جو ہے ایک مسلک اہل سنت کو پہلے سے ہی سمجھتے ہیں، پھر معتزلہ کو وہاں سے جدا ہونے والا گروہ سمجھتے ہیں اور اس بنا پر امام ابو الحسن اشعری کو کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ مسلک اہل سنت پہ واپس آ گئے. تو یہ آج کل کے جو علماء انہوں نے اپنی کتابوں میں یا بہت پہلے بھی لکھا گیا لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے چونکہ یہ پہلے معتزلی تھے، معتزلہ کے ساتھ تھے، پھر وہاں سے دل برداشتہ ہوئے تو ان سے واپس آ کر اپنے ایک کلامی مکتب اور کلامی جو ہے مذہب کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. اس فرقے کا یعنی اس اشعری فرقے کا اس دور کے دوسرے فرقوں کے برعکس خیال تھا کہ انسان کچھ مجبور ہے اور کچھ مختار ہے. اب تک تو کلامی دنیا میں معتزلہ کا راج چلا آ رہا تھا. معتزلہ اس بحال سے کہہ رہے تھے کہ انسان کلن فاعل مختار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے، خلق کرنے کے بعد اس کو دونوں راستے دکھائے ہیں، ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی.
اب انسان کی اپنی مرضی ہے یہ ہدایت پر چلے یا گمراہی پر، اس میں اللہ تعالیٰ اسے کوئی کسی قسم کی مجبور نہیں کرتا. لیکن امام ابو الحسن اشعری نے جس مذہب کی بنیاد ڈالی، اس مذہب میں، اس مکتب میں جو بنیادی ایک بات تھی وہ یہ کہ انسان فاعل مختار ضرور ہے، لیکن اتنا فاعل مختار نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی لگام نہ ہو، اس کی کوئی حدود اور قیود نہ ہو، بلکہ انسان کچھ حد تک مجبور ہے، کچھ کم مجبور ہے اور کچھ میں مختار ہے. ایک حد تک انسان مجبور ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی فطرت کے اندر رہ کر کام کرنا پڑتا ہے مجبوراً، اور کچھ حد تک اسے تھوڑی سی آزادی ہے. اور یہی عام مسلمانوں کا مسلک بھی تھا، جو معتزلہ کے علاوہ ہے عام مسلمان اس وقت جو تھے جہاں کہیں پر بھی، تو ان کا بھی یہی مسلک تھا کہ انسان مکمل طور پر نہ ہی مجبور ہے اور نہ ہی فاعل مختار ہے. یہ جمادات کی طرح یا باقی جو مادی دنیا کی چیزوں کی طرح نہ مطلقاً یہ مجبور ہے کہ اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کرتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہوتا ہے، تاکہ کوئی اچھا کام کریں تو یا برا کام کریں، جو بھی کریں اس کی نسبت خود اللہ کی طرف دی جائے اور یہ انسان بیچ میں بچ جائے. ایسا بھی نہیں انسان فاعل مختار ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے سب کچھ اپنا اور اپنے تئیں اپنے بلبوتے پر کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہے. ان کے علاوہ دوسرے فرقوں میں معتزلہ انسان کو مختار کل مانتے تھے اور جبریہ مجبور تھے. ان کے علاوہ دو فرقے تھے، ایک تو معتزلہ جو انسان کو کلن مختار کل فاعل مختار قرار دیتے تھے، اور جبریہ ایک ہمارے پاس کلام مکتب تھا قدریہ یا جبریہ، یہ کہتے تھے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، انسان تو بس ایک ٹول کی طرح استعمال ہو رہا ہے، انسان کی کوئی اختیار میں چیز نہیں ہے. ان دونوں کے بیچوں بیچ ایک راستہ نکالا ابو الحسن اشعری نے، امام ابو الحسن اشعری نے، کہ نہ معتزلہ والی بات انسان مختار کل ہے اور نہ ہی جبریہ کی بات کہ انسان مجبور محض ہے، بلکہ انسان تھوڑا سا مختار ہے، تھوڑا سا مجبور ہے. اب اس مکتب کی ترویج کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس فرقے نے معتزلہ کی شدید مخالفت کی. جب انہوں نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی تو اس نے معتزلہ کی شدید مخالفت کی اور کوئی 300 کتب لکھی. اس وقت کی بنیادی اور ابتدائی علماء نے، اشعری علماء نے 300 کے قریب، یا اب تو ان کی تعداد اور بڑھ گئی، اتنے کتب جو ہے معتزلہ کے خلاف ان کی مخالفت میں کی، جن میں سے آج بہت کم موجود ہیں. وہ جو 300 کتابیں اس وقت لکھی گئی ان میں سے بہت کم ہی کتابیں موجود ہیں، باقی ساری ضائع ہو گئیں اور بہت سے مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے. جب ایک نیا اور نسبتاً جو ہے قابل فہم اور عقلی اور منطقی اعتبار سے سمجھنے والا ایک معتدل جب فرقہ پیش کیا، مکتب پیش کیا گیا، تو بہت سارے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے. خصوصاً شافعیوں میں اس فرقے کی بڑی مقبولیت حاصل، اس فرقے نے بڑی مقبولیت حاصل کی. جو امام شافعی کے ماننے والے، امام شافعی کے فقہ کے پیروکار جو تھے، انہوں نے اس امام ابو الحسن اشعری کے مکتب کو بہت ہی پذیرائی دی اور بہت ہی اچھی طریقے سے، بہت جلدی اور بڑی وسعت سے قبول کیا. امام غزالی بھی اسی کے مقلدین میں سے تھے. مکتبی طور پر اور عقائد کے حوالے سے، کلامی حوالے سے امام غزالی جو کہ دنیا اسلام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بھی اشاعرہ کے قائل تھے، اشعری مکتب کے مقلد تھے. اور ابو الحسن اس حوالے سے جب دیکھا جاتا ہے تو ابو الحسن اشعری کو، امام ابو الحسن اشعری کو علم کلام کا بانی کہنا چاہیے. در حقیقت انہوں نے ایک نیا باب کھولا اس علم کلام کے حوالے سے. بعد میں آنے والے علماء نے اسی کے اقوال کی تصدیق کی ہے. جتنے بھی اشعری علماء ہیں، اشاعرہ کے علماء ہیں، ان سب نے تقریباً امام ابو الحسن اشعری کی ہی باتوں کو، انہی کے نظریات کو ہی تھوڑی سی وسعت دی ہے، کھولا ہے، تشریح کی ہے. لیکن جو بیسک اور اتھینٹک ان کے جو ہے نظریات ہیں وہ امام ابو الحسن اشعری ہی کے ہیں. لہٰذا ان کو اس علم کلام کا بانی کہا جانا چاہیے. حنبلیوں میں اس کی کوئی خاص قبولیت، اس سے کوئی قبولیت حاصل نہ ہو سکی. آج بھی حنابلہ شاید اب بھی زیادہ تر اشعری مکتب کو یعنی فالو نہیں کرتے ہیں. غزالی کی تصانیف نے اس فرقے کو بڑی قبولیت بخشی. یہ حنبلیوں میں نہیں بخشی، حنبلیوں میں یہ مکتب زیادہ مشہور نہ ہوا، لیکن شافعی اور احناف، شافعی اور احناف میں اس وقت کی دنیا میں تقریباً سارے شوافی اور تمام احناف، امام ابو حنیفہ کی فقہ جو قائل ہیں، وہ سارے کے سارے فقہی طور پر، یہ کلامی طور پر امام ابو الحسن اشعری کے اسی مکتب کے زیر میں ہیں. اور پھر کچھ ماتریدیہ بن گئے اور باقی اشاعرہ اسی میں آگے موجود ہیں. یہاں تک ہم نے
اشاعرہ کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی، انشاءاللہ ان کے بارے میں مزید وسعت جو ہے ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے، چونکہ کشف المراد میں ان کے آراء اور ان کے افکار کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے، ان کے کچھ اقوال سے اتفاق اور بہت سارے اقوال سے اختلاف بھی کیا گیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ مختصر سے ہم نے ان کا تعارف پیش کیا، اور اسی کے ساتھ ایک اور گروہ مکتب کلامی جس کا بار بار تذکرہ ہمیں کشف المراد میں ملتا ہے، وہ جہمیہ ہیں۔ جہمیہ یہ بھی ایک گروہ ہے، متکلمین ہیں، ان کا بھی جو ہے عقیدہ ہے، اور یہ بھی اپنے زمانے میں وہ آج جو ہے جہمیہ کے نام سے کوئی مکتب کلامی نظر نہیں آتا، موجود نہیں، لیکن یہ یعنی ابتدائی اور متقدمین میں شمار ہوتا ہے۔ اس مکتب کا بھی بہت پہلے ہی اس کا وجود آیا تھا۔ جہمیہ اس فرقے کا بانی جہم بن صفوان تھا۔ جہم بن صفوان نام کا ایک بندہ تھا جو جس نے اس عقیدے کی یا جس مکتب کلامی کی بنیاد رکھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے۔ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا قدریہ یا وہ والے، یہ ٹوٹلی جو ہے انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں۔ انسان ایک جس طرح بھی ہم اپنی فزیکل اس کائنات میں ہم نظر کرتے ہیں، ایون اگر ہم اپنے سولر سسٹم کی ہی اگر بات کریں تو ہمارے اس نظام شمسی میں جس طرح سورج کا ایک اپنا کام ہے وہی کرتا رہے گا، اور باقی سیارے اس کے گرد گھومنا ہے، چاند نے سیارے کے گرد گھومنا ہے۔ یہ جو جن کاموں کے لیے یہ موکل ہیں، یہ جس طرح فٹ کیا گیا ایک سسٹم کے اندر، اسی طرح چلتے پھرتے آ رہے ہیں۔ اس طرح انہی میں سے انسان بھی ہے۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے اور مجبور محض ہے۔ یہ کچھ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، یہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتا ہے۔ نہ اس میں قدرت پائی جاتی ہے، نہ ارادہ اور نہ اختیار۔ یعنی کوئی کام کرنے کا قدرت بھی ہے تو وہ بھی اس انسان کی اپنی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ ہی کی ہے۔ اور جب کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ارادہ بھی انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ارادہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ اور نہ ہی دو کاموں میں سے کسی کو انتخاب کرنے کا اختیار بھی انسان کے پاس۔ بظاہر ہمیں لگے سارا کہ میرے سامنے دو چیزیں ہیں، ان میں سے میں ایک کو لے لیتا ہوں، لیکن در حقیقت یہ اختیار بھی میرے پاس نہیں ہے بلکہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جمادات کی طرح بالکل کوئی قدرت نہیں رکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے بیک ڈور میں اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہوتا ہے، انسان ویسے ایک آلے کی طرح چل رہا ہے۔ یہ ان کا ایک نظریہ تھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان کا ایک قول ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے انسان کو جبراً گناہوں پر لگا رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ اس طرح کہتے تھے کہ اگر انسان کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے تو وہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ وہ جو ہے مجبور ہے، اس حوالے سے جبراً مجبوری کے طور پر وہ کام کر رہا ہے۔ اور لہٰذا یقین اوبویسلی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اس انسان کو مجبور محض قرار دیں گے تو اس انسان سے کوئی بڑی سے بڑی نیکی بھی ہو جائے تو کوئی اس کے لیے کوئی فائدے کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا۔ اور اسی طرح سے بہت بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کام تو اللہ تعالیٰ نے ہی لیا۔ تو ان چیزوں کی طرف نسبت جاتی ہے۔ باقی ان کے اور کچھ جو ہے نظریات ہیں اور ان کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کی طرف ہم جائیں گے، اور ایک مختصر سے تعارف پیش کرنے کے بعد اگلے کچھ درس میں بھی اسی کے حوالے سے تھوڑی سا ہم اور مزید گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں تک ہم اپنے اس درس کو مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔